نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم 18ویں سپارے میں سورۃ المؤمنون، سورۃ النور اور سورۃ الفرقان کے 2 رکوع ہیں۔ سورۃ المؤمنون کے شروع میں اللہ پاک نے ایمان والوں کی صفات کو ذکر فرمایا ہے۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہوگے وہ اہل ایمان، کامیاب اہل ایمان کی صفات کو ذکر فرمایا۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پہلی خوبی یہ ہے کہ ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہے۔ خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک ان کی نمازوں میں ان کا دھیان اللہ پاک کی طرف رہتا ہے، یہ نمازوں میں خشوع اور خضوع کہلاتا ہے، اور اس کا دل ایک لمحے بھی اللہ پاک کی یاد سے غافل نہ ہو۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، یا اسی طرح سے دل کا تزکیہ کرنے والے ہیں، دل میں اللہ کی یاد، اللہ کی محبت کو بیٹھاتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی محبت کو غالب نہیں ہونے دیتے، اور دل میں کسی کی نفرت اور کھوٹ کو نہیں پالتے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کرتے ہیں۔ شروع میں آیا کہ نمازوں میں خشوع ہے، اور آخر میں ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ وقت پر نمازیں ادا کرتے ہیں، اور نماز کے فرائض اور واجبات اور سنتوں کو اچھی طرح سے ادا کرتے ہیں۔ شروع بھی نماز ہے، آخر بھی نماز ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو نماز کی پابندی کرے گا، بیچ والی صفات اللہ پاک اس کو ضرور عطا کرے گا۔ جن میں یہ خوبیاں پائی جائیں گی، اولئک هم الوارثون، یہی ہیں جنت الفردوس کے وارث، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ یہ اس میں رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد انسان کی تخلیق کو ذکر فرمایا کہ کئی مختلف مراحل سے گزر کر ایک خوبصورت انسان بنتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا ہی بابرکت ذات ہے جو پیدا کرنے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس حسین شکل نے ایک دن مرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس شکل کو دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور اللہ کے سامنے پیش ہونے پر دلائل ذکر فرمائے کہ نباتات زمین سے جب اگانے پر اللہ قدرت رکھتا ہے تو تمہیں بھی دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت رکھے گا۔ اور پھر اس کے بعد قوموں کے حالات، نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات ہیں، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے حالات ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ، یہ سب ذکر کر کے پھر عمومی طور پر اللہ پاک نے ایک حکم تمام رسولوں کو دیا تھا، اس حکم کو ذکر فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ رسولوں کی تمام جماعت کو یہ حکم تھا کہ پاکیزہ چیزیں کھایا کرو اور اعمال صالحہ کیا کرو۔ حالانکہ رسول تو ہمیشہ ہی پاکیزہ چیز کھاتا ہے، لیکن اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اعمال صالحہ اور عبادت کا دار و مدار حلال مال پر ہے۔ اگر حلال مال پیٹ میں نہیں گیا، حرام یا مشتبہ مال چلا گیا، تو اس مشتبہ مال سے عبادت کی لذت چھن جائے گی۔ اس لیے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اپنے اعمال کی غور و فکر کریں، اپنے اعمال کی فکر کی جائے۔ پھر اللہ سے جو ڈرنے والے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، ان کی چند خوبیاں، نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون، ان الذین، کون لوگ ہیں نیکیوں میں آگے بڑھنے والے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ نمبر 4، اللہ نے جو مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور نمبر 5، ان کے دل اللہ پاک کے خوف سے ہمیشہ کانپ رہے ہوتے ہیں۔
فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، جن لوگوں میں یہ خوبیاں پائی جائیں گی وہ خود نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اور وہم لہا سابقون، اور وہ نیکیوں میں سبقت خوب کریں گے۔ سوال یہ ہوا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ آدمی جناب اللہ سے بھی ڈرے، اللہ پر ایمان بھی رکھے، شرک بھی نہ کرے، جو اللہ نے دیا اس کو خرچ بھی کرے، دل میں اللہ کا ڈر بھی بٹھائے۔ مشکل ہے یہ تو ہم سب کے لیے۔ ہمارے سامنے تو 10 خواہشات ہیں، 10 چاہتے ہیں، مال کی چاہتے ہیں، گھر میں جاؤ تو الگ چاہتے ہیں، اولادوں کی خواہشات، فلاں خواہش، یہ سارے کام تو بڑے مشکل۔ فرمایا ولا نکلف نفسا الا وسعها، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کام مشکل ہے، اللہ پاک اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنی اس کی استطاعت ہے، استطاعت سے زیادہ اللہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ سارے اعمال انسان کر سکتا ہے۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی پردے کی بات کرو، دین کی بات کرو، بھائی سنت کے مطابق زندگی گزارو، سنت کے مطابق لباس پہنو، شادی میں سنت کو رواج دو، غمی میں سنتوں کو رواج دو، معاشرے میں سنتوں کو رواج دو۔ تو یہ جواب آتا ہے کہ بھائی بڑا مشکل کام ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو ایسوں کا ہی اللہ نے جواب دیا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں مکلف بنایا ہے تو اللہ نے تمہارے اندر ان کاموں کے کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں آپ علیہ السلام کو جب مکہ میں نبوت ملی، کوئی ایک الہ اور ایک معبود کی بات کرے کوئی تصور تھا؟ تو ایک معبود کی بات کرنے کا مطلب کہ اپنے آپ کو موت کے سامنے پیش کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ اب مشکل کشا، حاجت روا، خوشی غمی سب ایک ہی کی طرف۔ اب اولاد بھی اسی سے مانگنی ہے، بارش بھی اسی سے مانگنی ہے، بیٹے بھی اسی سے، بیٹیاں بھی اسی سے، اور اسی طرح سے سمندروں میں پھنس جائیں تب بھی وہی مدد کرے گا، بارش بھی وہی برسائے گا، سارے کام ہی وہی کرے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ سب کو اس نے ایک معبود بنا لیا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑا مشکل سوال ہے، یہ تو عجیب بات ہے۔ تو اس زمانے میں بھی یہ سوالات، یہ سب باتیں آئیں، لیکن اللہ پاک نے جا بجا قرآن میں یہی جواب دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بھائی اللہ اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنا اللہ نے تمہارے اندر طاقت رکھی ہے۔ تو ان اعمال کی طاقت رکھی ہے جبھی اللہ نے مکلف کی ہے۔ پردے کی طاقت اللہ نے ایک خاتون کے اندر رکھی ہے جبھی اللہ نے پردے کا پابند کیا ہے۔ 5 وقت نماز کی طاقت ایک جوان مرد عورت میں سب میں ہے تو جبھی اللہ پاک نے نمازوں کا پابند کیا۔ روزے کی طاقت ہے جبھی اللہ نے اس کا پابند کیا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی استطاعت ہے، ہر ایک پر نہیں رکھی ہے، مالدار پر رکھی ہے، روزانہ نہیں رکھی ہے، سال میں ایک مرتبہ رکھی ہے۔ اگر روزانہ اپنی آمدنی سے، سوچو تو صحیح، روزانہ اپنی آمدنی سے 40واں حصہ اگر خرچ کرتا اور یہ حکم ہوتا تو بھی اللہ پاک کا حکم 100% انصاف کے مطابق تھا۔ روزانہ نہیں، مہینے میں نہیں، 6 ماہ میں نہیں، سال میں نہیں، سال میں نہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے ادا ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہوتی، وہ بھی بادل ناخواستہ دل نہ چاہتے ہوئے وہ بھی دیتے ہیں۔ اور میں تو اکثر یہ ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی 100 میں سے 2.5 کا مطلب یہ ہے 100 آدمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 3 اٹھ کر چلے جائیں، 97 رہ گئے، نہیں پتہ چلتا، نہیں تعداد کی کمی محسوس ہوتی کہ کم ہو گئے لوگ۔ لیکن شیطان، الشیطان یعدکم الفقر، کا شیطان تمہیں فقر سے ڈرائے گا، ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں بخل کا حکم دے گا۔ اللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ پاک تمہیں اپنی بخشش کے وعدے دیتا ہے، اللہ پاک مال کی وسعت کے تمہیں وعدے دیتا ہے، اللہ پر ایمان رکھو۔ اور سرکشی اور ہٹ درمی کے 3 اسباب ذکر فرمائے۔ عقل استعمال نہیں کرتے، عناد اور ضد اور دین کو خواہشات کے تابع کرتے ہیں، دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں جب یہ 3 نافرمانیاں آدمی کرتا ہے۔ عقل کو استعمال نہ کرے، اللہ پاک نے عقل دی، سوچو اللہ کی نشانیوں کو، اور اسی طرح سے ضد اور عناد دین کے مقابلے میں، اور دین کو خواہشات کے تابع کرے، یہ بہت بدترین جرائم ہے۔ اور پھر آخر میں سورۃ المومنون کے آخر میں قیامت کا منظر ذکر فرمایا، جب سور پھونکا جائے گا تو کوئی حسب نسب کسی کو کام نہیں آئے گا،
کامیاب وہ ہے جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں، ناکام وہ ہے جس کے گناہ زیادہ ہو گئے۔ اور فرمایا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو چھو رہی ہوگی اور بد شکل ہو جائیں گے، اور فرشتے کہیں گے بتاؤ بھائی الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا ہماری نشانیاں تمہارے پاس نہیں آئی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، تم جھٹلاتے تھے۔ وہ جواب میں کہیں گے غلبت علینا شقوتنا، ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی اور ہم نے ظلم کیا، اے اللہ اس آگ سے ایک مرتبہ نکال دے، اچھے اعمال کر کے آئیں گے۔ جواب آئے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، واپس دفع ہو جاؤ، مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ یہ جملہ ہے اخسؤوا فیہا، پیچھے ہٹ جاؤ، دفع ہو جاؤ، بات بھی نہ کرو۔ اللہ پاک بات ہی نہیں کرے گا، اس لیے انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا، ایمان والے جب دنیا میں عبادت کرتے تھے تو تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری، اور تم نے میرے ذکر کو بھلا دیا اور تم ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، آج ایمان والوں کو میں نے پورا پورا بدلہ دیا ہے اور وہ وہی کامیاب ہیں۔ آج تمہیں اپنی ناکامیوں کا اندازہ ہوگا۔ سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ سورۃ النور ہے، بڑی عجیب سورت ہے، مدنی سورت ہے، اس میں احکام آئے ہیں، اور میری درخواست ہے آپ تمام دوستوں سے، بزرگوں سے، یہ سورت اپنے گھر میں خواتین کو سکھاؤ، یہ گھر کی ضرورت ہے، یہ عورت کا زیور ہے، یہ عورت کا زیور ہے کہ سورۃ النور کا معنی وہ سیکھے، سورۃ النور کا ترجمہ پڑھے۔ سلف الصالحین کی عورتیں جب ان عورتوں کی شادیاں ہوتی تھی، بچیوں کو اپنے گھروں سے رخصت کرتے تھے تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے ہاں سورۃ النور پڑھا لیے اس کو، سورۃ النور کا ترجمہ اس نے سیکھ لیا ہے؟ سب کچھ اگر دے دیا ہے، سارا سامان اگر دیا ہے، لیکن قرآن ہم قرآن دیتے ہیں، بڑا خوبصورت قرآن دیتے ہیں، بڑا مہنگا قرآن لا کے دیکھتے ہیں، اچھے جزدان میں لپیٹ کے دیتے ہیں، انا للہ، یہ مقصد نہیں ہے قرآن دینے کا۔ آپ سادہ قرآن دیں، آپ نہ دیں قرآن کا نسخہ، بھائی سمجھا دیں قرآن، قرآن پڑھائیں، سب کچھ دے دیا اپنی بیٹی کو، اگر قرآن کی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا آپ نے، کوئی زیور اسے نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات بتاتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا ایک باپ اپنی اولاد کو جتنی بھی چیزیں دیتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر موت تک جتنے بھی ہدایا، تحفے، مال، پہننے کو، کھانے کو، پینے کو، جو چیز اسے دیتا ہے، سب سے زیادہ قیمتی ہدیہ باپ کا وہ ہے جو باپ نے اپنی اولاد کی دینی تربیت کی، یہ سب سے قیمتی سامان اس کو دیا۔ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں دیا، اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے معاشرے میں اس تعلیم کو عام کرو۔ اور اللہ پاک نے سورت کو جو نازل فرمایا، یہ وہ واحد صورت ہے کہ جس میں اللہ پاک نے انداز ہی تبدیل فرمایا، سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ ایک صورت ہے ہم نے اتاری ہے، ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا ہے تمہارے اوپر، وانزلنا فیها آیات بینات، اور کھلے احکام اس میں ہم نے تمہیں بھیجے ہیں تاکہ تم یاد کرو، سمجھو۔ معاشرے کے احکام سے تعلق رکھتی ہے یہ صورت، اور فحاشی اور بے حیائی کا سد باب کیا گیا ہے، جس سے نسلوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہتی، وہ تمام اسباب یہاں روکے گئے ہیں۔ پہلا حکم الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، اسلامی عدالت کو حکم ہے کہ بے حیائی کا ارتکاب کرنے والا مرد اور عورت اگر دونوں بے حیائی کا ارتکاب کر لیں اور 4 گواہ اس بات کی گواہی دے دیں یا از وہ خود اقرار کر دیں 4 مرتبہ، فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، دونوں کو 100 کوڑے لگا دو، اور ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور کوڑے لگانے میں نرمی نہ کرنا، ترس نہ کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ حد ہے، حد کے نفاذ میں ترس نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ کٹوائے ہیں چور کے، اور آنکھوں میں آنسو آ گئے تو کسی نے کہا کہ حضرت اگر یہ حال ہے تو آپ چھوڑ دیں، فرمایا نہیں، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا، یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں میں سمجھوتا نہیں کر سکتا، اس میں کوئی کسی قسم کی کمی اور نرمی نہیں کر سکتا۔ باقی میرے آنسو آ رہے ہیں، کوئی فطرت ہے، ایک عورت ذات ہے، چوری کر کے آئی ہے اور اس کے ہاتھ میرے سامنے ہاتھ اس کا کاٹا جا رہا ہے، تو یہ تو فطرت ہے، مجھے غم تو ہے، میری امت ہے،
لیکن اگر یہ میری بیٹی فاطمہ بھی ایسا کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کٹواتا. اور یہ اس لیے تاکہ لوگوں کے مال محفوظ رہیں، لوگوں کی عزتیں محفوظ رہیں. تو اس لیے فرمایا کہ 100 کوڑے علل اعلان لگا دو. فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب کوڑے لگاؤ تو مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ وہاں حاضر کرو تاکہ سب کے لیے عبرت بنے، تاکہ اس کی تشہیر ہو، لوگوں کو پتہ چلے. اور اگر وہ شادی شدہ ہیں جو بے حیائی کے مرتکب ہوئے ہیں تو پھر اس کی سزا یہ بتائی کہ ان کو پتھر مار کے سنسار کر دو، ان کی ہلاکت ہو جائے، موت ہو جائے کہ معاشرے کے اندر اس قدر بے حیائی کا انہوں نے ارتکاب کیا اور معاشرے کو انہوں نے خراب کیا. ایسوں کی یہی سزا ہے. پھر دوسرا حکم سنایا الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک. یاد رکھو پاک مرد کے لیے پاک عورت کا انتخاب کرو، پاک مرد کے لیے پاک عورت کا انتخاب کرو. جو بے حیائی کا ارتکاب کرنے والا ہے اس کے لیے بے حیائی والی عورت ہی مناسب ہے. نیک صالح مرد کے لیے نیک عورت کا انتخاب کرو. والذین، تیسرا حکم والذین یرمون المحصنات، یہ بھی نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی بات پر تم عورتوں پر تہمت لگاتے پھرو. جس نے کسی عورت پر تہمت لگائی زنا کی اور پھر 4 گواہ نہ لا پایا وہ فجلدوہم 80 جلدہ، اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگا دو. ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور دوسری سزا یہ ہے کہ اس کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ مردود الشہادہ ہے. کہ ایک پاک دامن کی عزت پر اس نے حملہ کیا، عزت پر اس نے ہاتھ ڈالا اور اس کی عزت کو اس نے جو ہے وہ داغدار کرنے کی کوشش کی ہے. پاک دامن عورت پر تہمت لگانا کتنا بدترین جرم ہے. اور فرمایا یہ ہمیشہ فسق و فجور میں رہے گا. ہاں اگر توبہ کر لیتا ہے تو گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن گواہی پھر بھی اس کی قبول نہیں. اس کو گواہی کی عزت سے محروم کیا گیا ہے. چوتھا حکم سنایا والذین یرمون ازواجہم، لعان کا حکم. اللہ اکبر، وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے اور یہ بہت ساری باقی ہے. ایک قصہ آیا آپ علیہ السلام کے زمانے میں. ایک شخص عویمر اجلانی آئے اور انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول میں اپنے گھر میں گیا تو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھا. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عویمر 4 گواہ لاؤ. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں کہاں سے لاؤں 4 گواہ؟ میں گیا تو یہ تو میں نے گھر میں منظر دیکھا ہے، میں کس کو گواہ لاتا؟ اگر میں گواہوں کو پکڑنے جاتا تو وہ ظالم بھاگ جاتا ہے اتنی دیر میں. تو آپ نے ارشاد فرمایا 4 گواہ لاؤ وَإِلَّا زَهْرَكَ، ورنہ اپنی پیٹھ کو 80 کوڑوں کے لیے تیار رکھا. حکم تو یہی ہے. پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کہا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، 4 گواہ لاؤ. اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو اپنی پیٹھ کو تیار رکھو. 3 بار انہوں نے کہا. بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ منظر جب میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے. اس پر پھر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں اس بے حیائی کو دیکھے اور 4 گواہ اس کے پاس نہیں ہیں تو دونوں کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور 4 مرتبہ فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، 4 مرتبہ وہ قسم کھا کر کہے گا مرد کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے یہ برائی دیکھی ہے. اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر میں نے جھوٹ کہا تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. پھر اس عورت سے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا ہاں تو کیا کہتی ہے؟ اگر وہ اقرار کر لیتی ہے کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے، مجھ سے ہوا ہے، تو حد لگے گی. اور اگر وہ اقرار نہیں کرتی ہے، انکار کرتی ہے کہ مجھ سے نہیں یہ جرم ہوا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کو حکم ہوگا کہ اب تم جو ہے 4 قسمیں کھاؤ. وہ 4 قسمیں کھا کر کہے گی انہ لمن الکاذبین، میرے شوہر نے جھوٹ بولا ہے. اور 5ویں مرتبہ وہ قسم کھا کر یہ کہے گی کہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. تو یہ دونوں نے جب قسمیں کھا لی تو اب عدالت ان دونوں کے درمیان میں فسخ نکاح کر دے گی. آپ علیہ السلام نے فسخ نکاح کا حکم دے دیا. اب اگلی بات سنو. فسخ نکاح کا جب حکم ہو گیا تو پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے متعلق کہا گیا تھا کہ گھر میں فلاں آدمی پایا گیا، عویمر نے کہا کہ میں نے فلاں کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا انتظار کرو، اگر یہ عورت اس شکل کا بچہ لے کے آئی، پیدا ہوا اس شکل کا جیسے اس آدمی کی شکل ہے، آپ علیہ السلام نے اس کا حلیہ بیان کیا، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ عویمر نے سچ کہا.
اور اگر نحیف اور پتلی پتلی ٹانگوں والا یہ پیدا ہوا جیسا اویمر کی شکل بھی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عورت سچ کہہ رہی ہے اور اویمر نے جھوٹ بولا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ اسی صفت پر تھا جس طرح سے وہ آدمی تھا، تو اویمر کی بات سچی نکلی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے گھر میں یہ برائی دیکھی۔ تو اب اگلی بات، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کا قرآن نہ ہوتا تو میں اس عورت پر حد جاری کرتا۔ کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ شریعت ظاہر پر عمل کرتی ہے، 4 گواہ ہوں گے تو حد لگے گی۔ اگرچہ یہاں قرائن تو ہیں، قرائن تو بتا رہے ہیں، شکل ادھر مل رہی ہے، قرینہ بتا رہا ہے یہ جرم ہوا ہے، لیکن شریعت قرائن کو نہیں دیکھتی ہے، شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے، ظاہر پر حکم لگتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر شریعت یہاں نہ ہوتی، یہ نص نہ ہوتا، آیت نہ ہوتی، تو میں اس عورت کو کوڑے لگواتا۔ اس کے بعد ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو ظالموں نے، منافقوں نے تہمت لگائی تھی اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آئے ہیں، آپ علیہ السلام ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، عائشہ پیچھے رہ گئی اور صفوان پیچھے ہوتے تھے، سامان غزوے کا کوئی کسی کا کوئی رہ جاتا تو سامان اٹھا کے لاتے تھے۔ تو دیکھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہے اور پردے سے پہلے ان کو دیکھا تھا، نہ بھی دیکھتے اندازہ تھا وہ مسلمان خاتون ہے، اونٹ کے اوپر بٹھایا اور بٹھا کر لے آئے، آپ علیہ السلام کے ساتھ ملا دیا۔ جیسے ہی ملایا تو منافقوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، وہ طوفان برپا کیا۔ اس میں عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، وہ اس میں پیش تھا، اور بھی بہت سارے منافق۔ تو کچھ دن گزر گئے تو اس معاملے کے عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام گھر میں آتے ہیں، اس طرح سے بولتے نہیں، اس طرح سے مزاج نہیں پوچھتے جیسے پہلے پوچھتے تھے۔ میں حیران کیا، چند دنوں کے بعد، 15 دن گزرنے کے بعد عائشہ کو پتہ چلا کہ میرے بارے میں تو یہ صورتحال ہے۔ تو پھر اپنے والدین کے یہاں چلی گئی اور 25 دن کے بعد تقریباً پھر اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی۔ آپ علیہ السلام بھی پریشان، سارا گھرانہ پریشان، بکر صدیق پریشان، عمر بن خطاب، علی رضی اللہ، سب کے سب صحابہ پریشان۔ آپ پوچھ رہے ہیں سب سے بھائی عائشہ کے بارے میں کیا رائے ہے، عائشہ کے بارے میں کیا رائے ہے۔ عمر سے پوچھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول انتخاب آپ نے کیا تھا یا اللہ نے کیا تھا؟ اللہ نے کیا تھا۔ تو اللہ آپ کے لیے فاحشہ عورت کا انتخاب نہیں کرے گا۔ تو آپ نے ارشاد کہا عمر اب میرے دل کو سکون آ گیا آپ کی بات سے، لیکن نبی عالم الغیب نہیں ہے، اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو یہ پریشانیاں نہ ہوتی۔ اسی بات پر عائشہ نے کہا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی جب انتقال ہونے لگا، عبداللہ اپنے بیٹے سے کہا جاؤ عائشہ سے کہو اماں جان سے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں حجرے میں اگر اجازت ہو تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا عمر کا میرے اوپر احسان ہے اور میں اس کو ترجیح دیتی ہوں۔ یہ اتنی بڑی قربانی ہے بھائی، اتنی بڑی قربانی کائنات میں کسی نے نہیں دی جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قربانی دی۔ کہا کرتی تھی یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کو میں اپنے پر ترجیح دیتی، بڑی قربانی۔ تو ایسے لوگ تھے۔ اور پھر جو اللہ کی ڈانٹ آئی اس پر قرآن میں، یہ وہ واحد رکوع ہے جس میں اتنا اللہ کا غضب، اتنا غصہ ہے، کہیں اتنا غصہ نہیں ہے جس ان 2 رکوعوں کے اندر غصہ ہے کہ کیوں تم نے ایسا کیا، کیوں تم نے بہتان لگایا، تم نے کیوں نہیں کہا کہ ہم کچھ نہیں کہتے، تم نے اپنی زبانوں کو خاموش کیوں نہیں رکھا، کیوں تم پیچھے پڑے ہو، اور مسلمانوں کو ڈانٹا۔ اور پھر وہ جو مسلمان بیچ میں بھی کچھ ملوث ہو گئے تھے ان کو کوڑے لگوائے، اللہ کا حکم آیا کہ بھائی کوڑے لگاؤ ان کو، 80 کوڑے ان کو لگائے۔ اور پھر ارشاد فرمایا دیکھو ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو اس معاشرے میں بے حیائی کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب۔ اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم مارے جاتے، نبی کے گھر پر تم الزام لگاتے ہو۔ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلا کرو، شیطان تمہیں اس طرح سے تہمتیں لگانے کے پیچھے تمہیں لگا دیتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ ذاتی جھگڑوں کی بنیاد پر اپنے قرابت داروں سے خرچ کرنا بند نہ کرنا۔ حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق کے بھانجے تھے، وہ بھی اس تہمت میں شریک ہو گئے، منافقوں کے ساتھ جو ہے نا ان کی زبان سے بھی کچھ کلمے نکل گئے۔ ابوبکر صدیق کو پتہ چلا، اس نے بھی یہ کہا، ان کا سارا خرچ ابوبکر صدیق چلایا کرتے تھے گھر کا، قسم کھا لی آج کے بعد میں نہیں خرچ کروں گا اس کے گھر میں، یہ میری بیٹی کے بارے میں، یہ نبی اسلام کے گھر میں یہ کہتا ہے۔ اس پر
اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ جب ان کو کوڑے لگ گئے، ان کو سزا مل گئی اور یہ تائب ہو گئے، توبہ کر لی، تو اب ان کو بھی معاشرے میں جینے کا حق ہے، ان کو بھی معاشرے میں جینے کا حق ہے۔ جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو تم کون ہوتے ہو معاف نہ کرنے والے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کیا تم نہیں چاہتے ہو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے؟ اگر صدیق نے کہا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں میرے گناہ معاف ہوں، چنانچہ خرچہ بحال کر دیا، دوہرا دگنا خرچہ دینا شروع کر دیا، اور قسم جو کھائی تھی اس قسم کا پھر کفارہ ادا کیا، اور فرمایا کہ دیکھو جو پاک دامن لوگوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ایسوں پر لعنت ہوا کرتی ہے۔ اور پھر بے حیائی کے اسباب کو روکنے کے لیے ایسے پیارے احکام ذکر فرمائے، دیکھو جب کسی کے گھر میں داخل ہوا کرو تو حتی تستانسوا وتسلموا، اجازت لیا کرو، سلام کیا کرو۔ کیوں؟ بلا اجازت جب تم داخل ہوں گے تو اندر کسی پر تمہاری نگاہ پڑے گی تو اس سے بے حیائی کے دروازے کھلیں گے، اس لیے تمہیں حکم ہے کہ اجازت لے کے جاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اور اگر اندر تم کوئی نہ پاؤ یا تمہیں اجازت نہ ملے یا تم سے کہا جائے کہ ابھی ملنے کا وقت نہیں ہے تو شرافت سے واپس چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، بعد میں آ جانا۔ پھر قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں سے کہو نظروں کو نیچا کرے، شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ ایمان والی عورتوں سے بھی کہو وہ بھی نظروں کو نیچا کرے۔ اور پھر عورتوں کے وہ مسائل کہ کن کن مردوں سے ان کو پردہ نہیں ہے، ان افراد کی فہرست کو ذکر فرمایا۔ اور پھر وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ، اس بے حیائی کا سد باب کرنے کے لیے سب سے بڑی بنیاد یہ ہے، اے سرپرستوں بے نکاحوں کے نکاح کرو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ، سرپرستوں کو حکم ہے کہ تم بے نکاحوں کی نکاح کرو، لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں ان کی نکاح کرو، یہ فطرت ہے، فطرت سے کوئی نہ ٹکرائے کہ اللہ پاک نے ایک فطرت جو رکھی ہے، ایک مرد کے اندر عورت کی طرف ضرورت، ایک عورت کے اندر مرد کی طرف ضرورت رکھی ہے، تو اس فطرت سے نہ ٹکراؤ۔ سوال یہ آیا کماتا نہیں ہے کہاں سے کھلائے گا بیوی کو؟ کَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرو گے اور فقیر ہوں گے تو اللہ پاک ان کو اپنے فضل سے غنی کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعتوں والا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ کرو بھائی، اللہ پر ایمان رکھو۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تمہیں ایسا رشتہ مل جائے جس کے اخلاق سے اور جس کے دین سے تم مطمئن ہو تو اپنی بیٹی دے دو۔ اب تاخیر نہ کرو، اب اگر تاخیر کرو گے تو بڑا فساد پیدا ہوگا، اور اس فساد کے اندر پھر ماں باپ کو بھی گناہ ملے گا، ماں باپ کو بھی گناہ ملے گا۔ اس لیے اس معاملے میں اپنے معیار کو، اسٹیٹس کو نیچے کرنا چاہیے۔ ہر کوئی جناب وہ اوپر جاتا ہے، اوپر جو ایسا چاہیے ویسا چاہیے، ایسا داماد ایسا داماد ایسا داماد، کرتے 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 بچیوں کی جوانیاں ڈھل جاتی ہیں اسی بات پر، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ آج پورا معاشرہ اس کا شکار ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عجیب زندگی ہے، آپ نے ان سب بتوں کو توڑا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان سے شادی کی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہیں، اور اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے باہر مدینہ منورہ حیی بن اخطب یہودی کی بیٹی سے شادی کی، آپ نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاندان سے باہر آپ نے شادی کی۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سے باہر بھی شادی کی، اور یہ سب اس لیے سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ حسب اور نسب یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع، حسن و جمال لوگ دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں اور حسب نسب دیکھتے ہیں، ایماندار آدمی دین دیکھے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، اگر آپ کو کامیابی چاہیے تو دین کو دیکھو، دین کو معیار بناؤ، اس کو بنیاد بناؤ۔ تو اس لیے سرپرستوں کو حکم ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ایمانداروں کی، تاجر ایماندار کی صفات ذکر فرمائی ہیں، وہ تاجر ایماندار، ایماندار تاجر، لا تلہہم تجارتا ولا بیع عن ذکر اللہ، اس کی تجارت اس کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی، اور وہ قیامت کے دن سے ڈرتا رہتا ہے، ہر وقت اس کے دل میں یہ کھٹکا رہتا ہے مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور پھر چند اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو ذکر فرمایا، اور ان تمام احکامات کو اگر مانو گے تو اللہ پاک تمہیں اس دھرتی پر خلافت عطا کرے گا، اور اللہ پاک تمہیں غیروں پر، دشمنوں پر غالب کرے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ فرمایا ایمان والوں سے کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ،
اللہ پاک ان کو زمین میں استخلاف حکومت عطا فرمائے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور اللہ پاک ان کو استحکام بھی عطا فرمائے گا. لیکن اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اللہ پاک پھر ان کا امن چھین لے گا, خوف میں مبتلا کر دے گا. تو احکام کی پابندی کریں گے تو اللہ پاک ان تمام چیزوں میں انسانوں کی رعایت فرمائے گا. معاشرتی 3 اصول اور آگے ذکر فرمائے. بچوں کو خوابگاہوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے. میاں بیوی کا جو خاص کمرہ ہے اس میں بلا اجازت چھوٹے بچے بھی داخل نہ ہوں, اور بالغ ہونے پر ان کو پردے کا حکم دے دیجیے. اور جو بوڑھی عورتیں ہیں جن میں اب نکاح کی امید نہیں رہی, ان کے لیے کچھ تخفیف ہے, پردے کے معاملے میں کچھ تخفیف ہے. آخر میں آداب رسول, مجلس کے آداب, کہ جب تم کسی دینی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو, نبی علیہ السلام کے زمانے میں واجب تھا کہ آپ علیہ السلام کی مجلس سے کوئی اٹھے تو اجازت لے کر اٹھے, لیکن اب مستحب ہے. کسی عالم کی مجلس میں, کسی استاد شیخ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, دین کی بات چل رہی ہے, تو اگر کوئی ضروری کام پیش آیا ہے تو اجازت ہے, لیکن اجازت لے کر اٹھنا وہ زیادہ بہتر ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ جب آپ سے اجازت مانگے تو اجازت دے دیں, لیکن وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ, لیکن اللہ پاک سے ان کے لیے گناہوں کی مغفرت طلب کریں کہ اتنی بڑی خیر کی مجلس یہ چھوڑ کر جو گئے ہیں تو تاکہ محروم نہ ہو جائے, تاکہ محروم نہ ہو جائے. ایسی قرآن کی مجلس چھوڑ کر جائے تو یقیناً محرومی ہے. اور پھر فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, رسول کو تم ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو, یا محمد کہہ کر پکارتے ہو, ایسے نہ کہا کرو یا نبی اللہ, یا رسول اللہ. اس طرح سے صحابہ پکارتے تھے, نبی علیہ السلام کو ادب سے بات کرتے تھے, اور کہا اگر نبی کے آداب کی رعایت نہیں رکھیں گے تو اللہ کا سخت عذاب آئے گا. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے.